الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے 3 باطل گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے فعل بد کو بیان فرمایا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے جو روکتے ہیں وہ بڑا ہی ظلم کرتے ہیں، بڑے ظالم۔ ان کے ظلم کو، ان کے اس فعل بد کو بیان فرمایا۔ وہ 3 بڑے گروہ، سب سے پہلا گروہ یہود کا تھا، دوسرے نمبر کے اوپر نصارہ یعنی عیسائیوں کا، تیسرے نمبر کے اوپر مشرکین مکہ۔ ان 3 بڑے گروہوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی 3 بڑے اور بد گروہوں کے برے عقیدے، برے نظریے، بری سوچ کو بیان فرما رہے ہیں۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، یعنی یہود نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا اور مشرکین مکہ نے بھی کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولدا، اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس اولاد ہونے سے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو اسی رب ذوالجلال کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور زمینوں کے اندر، کل لہو قانتون، اور ہر چیز، ہر چیز لہو اس رب ذوالجلال ہی کے لیے قانتون فرما بردار ہے، یعنی ہر چیز رب ذوالجلال کی فرما بردار ہے، اس ہی کی گن گاتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے جواباً ارشاد فرمایا۔ تو تینوں کے تینوں گروہوں نے، یہود نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا تھا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے کہا تھا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھے، ان مشرکین مکہ نے سیدنا محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لانے والے فرشتے جبرائیل امین اور ان کی پوری جماعت کو، جو کہ فرشتوں کی جماعت تھی، اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے، مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا لیا ان فرشتوں کو۔ تو یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں گروہوں کے بد عقیدے، بد نظریے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وقالو، تینوں کی تینوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لی۔ لیکن رب ذوالجلال نے آگے بیان فرمایا سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کے سارے معاملات سے پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ تو جو باپ ہوگا اس کو بیٹے کی پرواہ ہوگی، جو بیٹا ہوگا اس کو باپ کی پرواہ ہوگی۔ ہر ایک دوسرے کی فکر مندی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ باپ سے پوچھا جائے اتنی محنت، اتنی مشقت کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ جواب دے گا کہ میری اولاد سکون کے ساتھ رہے، سکون اولاد کا پانے کے لیے یہ فکر مند رہتا ہے۔ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد پریشان ہے کہ میرے والدین سکھی ہوں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ تو یہ بے نیازی اور صمد، یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات گرامی کے ساتھ ہی زیبا ہے، جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی رب ذوالجلال کسی کی اولاد ہے۔
ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی رب ذوالجلال کا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ ہے۔ کوئی ہم جنس ہوتا ہے تو اس کی آگے اولاد یا نسل چلا کرتی ہے۔ انسان ہے، مرد ہیں، عورتیں، دونوں ہم جنس ہیں، جنس ایک ہے، تو ان کی آگے رب ذوالجلال کے حکم سے اولادوں والا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اس کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مرتبے کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے کوئی دوسرا شریک نہیں، تو آگے نسل والا سلسلہ، اولاد والا سلسلہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے امور سے پاک اور صاف ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا یہ انتہائی غلط سوچ تھی ان یہود کی، ان عیسائیوں کی اور مشرکین مکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے کی ساری سوچوں کے اوپر رد فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے امور سے پاک ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ بھی رب ذوالجلال ہی کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے مالک ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوچ کے اوپر رد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان انسانوں کے ساتھ یا باقی مخلوقات کے ساتھ تعلق ابوت یا بنوت کا نہیں ہے، باپ اور بیٹے والا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مالک اور مملوک والے ہے، کہ اللہ پاک مالک ہیں اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ رب ذوالجلال ہی کا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تو اس کو ابوت بنوت والا تعلق بنانا یہ سراسر باطل اور غلط سوچ ہے، جو باطل اور غلط عقید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، باقی ساری کی ساری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں مملوک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور بادشاہ ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، سارے کا سارا کچھ رب ذوالجلال کے لیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا کل لہو قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے۔ دیکھیں دو طرح کے معاملات رب ذوالجلال کی طرف سے انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک تشریعی معاملہ ہے اور ایک تکوینی معاملہ ہے۔ تشریعی معاملہ جو شریعت والا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے مخلوقات کو خصوصیت کے ساتھ انسانوں کو اختیار دے دیا، اور جو تکوینی معاملہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا۔ تکوینی معاملہ مثال کے طور پہ کسی کو بیماری کا لائق ہو جانا یا بیماری سے شفا پا جانا، یہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تکوینی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر موت کا آ جانا، یہ بھی تکوینی معاملہ ہے۔ ان تکوینی معاملات کے اندر ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اسے چوں چراں کرنے کی کوئی گنجائش اس کے پاس موجود ہی نہیں۔ کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی امر کی وجہ سے جب اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کے پاس سوائے اللہ پاک کے سامنے التجا کرنے کی کوئی دوسرا راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ ہی نے اسباب اختیار کرنے کا راستہ بتلا دیا، وہ اسباب تو ضرور اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ بے نہیں اسی طرح کسی کے اوپر موت آ جائے، بھلے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بھلے وہ وقت کا بہترین حکمران یا بہترین حکیم ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے ماتات لوگ، اس سے محبت کرنے والے لوگ سارے کے سارے موجود ہوں، لیکن جب اس کی موت آ جاتی ہے تو سارے کے سارے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ مرنے والا بھی عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اس کے سامنے موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزی انکساری کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ سارے کے سارے کل لہو قانتون، و اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کے اندر نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ ہر بندے کے اوپر لکل امت اجل، موت کے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے کو جاتا ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے کو جاتا ہے، بے نہیں اسی لمحے کے اوپر اس کی موت نے آنا ہے، اور اس نے اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ نہ کرنے والا معاملہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یوں اس معاملے کو دیکھا جائے، تکوینی امور کو انسان بھی اور ساری کی ساری مخلوقات بھی تکوینی امور کے اندر اللہ پاک کی فرما بردار ہے، نہ فرمانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی فرما بردار، جو نہیں مانتا وہ بھی فرما بردار۔ لیکن تشریعی امور کے اندر، شریعت کے امور کے اندر
کہ اللہ کے احکامات جو دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا اور کامیابی کو پا لینا، اور عمل پیرا نہ ہو کے ناکامی کو پا لینا، ان دونوں معاملوں کے اندر اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے دیے۔ چاہے تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، چاہے تو کلمے کا انکار کر کے کفر ہی کے اوپر ڈٹا رہے، یا اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد احکامات سے روگردانی کر کے جہنم کا مستحق بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن تکوینی امور کے اندر یہ فرما برداری مست ہے، ضروری ہے۔ تشریعی امور کے اندر اس کو اختیار ہے۔ تو تشریعی امور کے اندر ہم نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن تکوینی امور کے اندر رب ذوالجلال کے ہاں نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو اللہ پاک نے فرمایا کل لہ قانتون، اس سے تکوینی امور مراد ہیں۔ تکوینی امور کے اندر جو معاملات اللہ کے لفظ کن سے صادر ہوتے ہیں، ان سارے کے سارے معاملات کے اندر ہر کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کھول کے ان مشرکین مکہ کے اوپر، ان یہود کے اوپر، ان نصارہ کے اوپر واضح فرما دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان سارے کے سارے امور سے پاک اور صاف ہے، وہ اولاد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر نظر آ رہا ہے یہ زمینوں کے اندر نظر آ رہا ہے وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی مملوک ہیں۔ اللہ پاک ان چیزوں کے مالک ہیں۔ مالک اور مملوک والا تعلق اللہ اور مخلوق کا ہے، ابوت اور بنوت والا تعلق قطعا نہیں ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی صفات کو بیان کیا۔ صفات کیا بیان کی؟ بدیع السماوات والارض، بدی بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمان کو، والارض اور زمین کو۔ بدی کہا جاتا ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنا، کہ دیکھیں آسمانوں کا پہلے نمونہ کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے پہلی مرتبہ آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ زمین کا پہلے کوئی وجود نہ تھا، وہ کوئی نمونہ نہ تھا، اللہ پاک نے بغیر نمونے کے زمین کو وجود دے دیا۔ یہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، نوری ناری فرشی، ہر قسم کی جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی یہ بغیر نمونے کے پیدا فرمائی۔ پہلی مرتبہ ان کا کوئی نمونہ نہ تھا، رب ذوالجلال نے کون کے ساتھ ان کو پیدا فرما دیا۔ پھر اشرف المخلوق انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، تو اس سے پہلے کسی انسان کا وجود نہ تھا، بغیر نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ تو بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے وجود بخشنا، بغیر میٹیریل کے، بغیر اسباب کے، بغیر نمونے کے وجود دینے والی ذات یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس ہی کی صفت خاص ہے، کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اسی بدیع سے ایک لفظ نکلتا ہے بدعت، جو بدیع ہی کے قبیل سے ہے، اس ہی کے باب سے وہ بھی ہے بدعت۔ بدعت کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے نو ایجاد، ایک نئی ایجاد کی ہوئی چیز لغوی اعتبار سے، بھلے وہ مادی اعتبار سے ہم مختلف اسباب کو اکٹھا کریں اس سے ایک نئی چیز کو وجود دے دیں، وہ بھی بدعت کہلائے گی، لیکن وہ شرعی اعتبار سے نہیں، لغوی اعتبار سے بدعت ہوگی۔ کسی نے موبائل پہلے نہ تھا لیکن موبائل کا میٹیریل تو موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ موجود تھا، ان اسباب کو استعمال کر کے کسی نے نو ایجاد چیز پیدا کر دی، ایسی چیز ایجاد کر دی جس کا پہلے وجود نہ تھا، تو اس کو لغوی اعتبار سے ہم بدعت کہیں گے، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں۔ شرعی اعتبار سے بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے اوپر آ کے ختم ہو گیا، اور وہ سارے کے سارا دین جو ختم ہوا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تام، کامل اور مکمل ہونے کو بیان کر دیا۔ اب وہ تام اور کامل اور مکمل جو دین امت محمدیہ کے پاس موجود ہے، اس دین کے اندر کوئی شگاف کر کے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کرے اپنی طرف سے، بھلے وہ دین کا جزو ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت کے احکامات کے نقشوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں، ہم اس کو اپنی طرف سے دین کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، بھلے وہ درود السلام کیوں نہ ہو، ہم اس کو کسی عبادت کا حصہ بنا کے اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ شرعی اعتبار سے بدعت کہلائے گی۔ شرعی اعتبار سے ایسی چیز جس دین کا وجود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو نہیں دیا، کوئی نقشہ اس عمل کا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو نہیں دیا، ہم نے اپنی طرف سے ایک عمل کو وجود دے دیا، نیا وجود دے کے ایک بدعت کا ارتکاب کر دیا۔ شرعی اعتبار سے یہ چیز بڑی مذموم ہے، بڑی مذموم ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس بندے نے من احدث فی امرنا ہمارے معاملے کے اندر کسی من گڑت بات کو ڈال دیا، یعنی ہمارے دین کے اندر کسی من گڑت بات کو ڈال لیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اور وہ بات ایسی ہے کہ جو ہمارے دین کا حصہ نہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فہو رد، وہ چیز جو ڈالی ہے وہ بھی رد ہے اور جو ڈالنے والا ہے وہ بھی رد ہے، دونوں چیزیں مردود ہیں، ڈالنے والا بھی مردود ہے اور جو چیز ڈالی گئی ہے وہ بھی مردود ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر قبولیت کی اس کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے دربار کے اندر نہیں بنتی، اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس بدعت کو بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا گیا۔ حضور نے فرمایا البدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں ہم ہر نماز کے اندر اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما دے، لیکن اللہ کی نافرمانی اور خصوصیت کے ساتھ دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کر دینا، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے، سیدھے راستے سے گم جانا ہے۔ جو سیدھے راستے سے گم گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی، تو یہ بدعت کا ارتکاب انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور راہ ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے، راہ ہدایت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ گمراہ ہو جانا، راہ ہدایت سے بھٹک جانا اور راہ ہدایت سے ہٹ کے جہنم کی طرف چلے جانا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک بندہ 100 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، 100 کبیرہ گناہوں کا ایک بندہ مرتکب ہے، ان کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے مد مقابل ایک بندہ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے 100 کبیرہ گناہوں کے ارتکاب والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے، زیادہ بڑا مجرم۔ اس کی کئی ساری وجوہات فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھی، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین محمد اور رسول اللہ کے نقشے کو اور یا جو احکامات اللہ پاک نے دی ان نقشوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نقشوں کو تبدیل کرنا یہ اگر حکومت کے زیر اثر جو نقشے ملکوں کے ہوا کرتے ہیں ان کو بھی اگر تبدیل کیا جائے تو تبدیل کرنے والے کو باغی قرار دیا جاتا ہے، اس کو بہت بڑا مجرم قوم کا سمجھا جاتا ہے، وطن کا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا جو نقشہ بن چکا ہے وہ اس نقشے کے مطابق ہمارے ملک کی حدود بن گئی ہیں، وہ حدیں بن گئی ہیں، وہ باؤنڈریاں بن چکی ہیں، وہ ہمارے بارڈر بن چکے ہیں۔ اگر ان بارڈروں کے اندر خلاف قانون کوئی دخل اندازی کرتا ہے، اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے ملک کے نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ملک کا غدار سمجھا جاتا ہے، اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے، اس کو سخت مجرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہی کا اصول نہیں، دنیا کے ہر ملک کا اصول ہے کہ جو نقشہ دیا ہوا ہو اس ملک کا، اس کی حدود بنی ہوئی ہیں، ان حدود کو بغیر قانون کے تجاوز کرنا، ان کو توڑنا، اس کے اندر داخل ہو کے یا ان نقشوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، اس ملک کی کسی حصے کو لوٹنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہوا کرتا ہے۔ بے ہی نہیں اسی طرح دین کا ایک نقشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو دے دیا، پھر ہر عبادت کا ایک نقشہ دے دیا کہ روزہ ہے تو اس کا یہ والا نقشہ ہے، نماز ہے تو اس کا یہ والا نقشہ ہے، اس کے اندر یہ رکوع سجود ہے، ان کے اندر یہ تسبیحات، یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح اذان ہے، اس کا یہ نقشہ ہے، اس کے یہ کلمات ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں وہ نقشے اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو دے دیے، لیکن جب انسان بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو جو دیے ہوئے نقشے ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب نقشوں کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، اس مجرم سے بھی بڑا جو 100 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ تو دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ اگر کبیرہ گناہ کا انسان مرتکب ہو جائے، اس کا ارتکاب کرے، تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی اس کو گناہ ہی تصور کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اوپر غفلت کی چادر ضرور آ جاتی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بسا اوقات وہ نادم ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور اس گناہ سے توبہ آہوزاری کر کے اللہ کو منا لیتا ہے۔ لیکن جو بدعتی انسان ہوتا ہے، جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، جو دین کے نقشوں کے اندر اپنی من پسند کی باتوں کو سجود کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، سجدوں کی صورت میں جس انداز کے ساتھ بھی داخل کر رہا ہے وہ عبادت سمجھ کے داخل کر رہا ہوتا ہے،
نظر و نیاز کی صورت میں، وہ عبادت سمجھ کے اس چیز کو دین کے اندر داخل کر رہا ہوتا ہے۔ جب عبادت سمجھ کے داخل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تو گناہ وہ سمجھتا ہی نہیں۔ جب اس کو بتلایا جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ عبادت نہیں، یہ دین نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں، یہ دین کے نقشے کے اندر ملاوٹ کرنے والی بات ہے، یہ اسلام کے نقشے کو توڑنے والی بات ہے، تو وہ نصیحت کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دے، یہ میرے دین کے اندر رکاوٹ، میرے اعمال کے اندر رکاوٹ بننے لگ گئے، تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے جو اس کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ علی کل صاحب البدع، کہ جو بھی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر توبہ کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے، بہت کم ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو رب ذوالجلال توبہ کی توفیق دے دیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو بدعت کا ارتکاب یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو والارض و زمین کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب قضا فیصلہ فرما دیتے ہیں امراً کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس یقول فرماتا ہے لہو اس معاملے کے لیے کن فرماتا ہے، فیکون وہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے محتاج نہیں، وہ صرف اور صرف کن فرماتے ہیں، فیکون وہ والی چیز ہو جایا کرتی ہے۔ باقی رب ذوالجلال نے جو احکامات انسانیت کو دیے، اللہ پاک ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بندوں کی عبادت کی بھی محتاج نہیں۔ جو عبادات اور ریاضات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ رب ذوالجلال کی شان کو بلند کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اپنا مقام بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کچھ بن جائے، ہم اس کے ماننے والے بن جائیں، اس کے ہاں ہم لوگوں کا مقام بن جائے، ورنہ وہ تو ایسی صفات رکھتے ہیں کہ کون فرماتے ہیں فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر سارے کے ساروں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہ سارے کے ساروں کو جنت کے اندر ڈال دے تو اللہ کے خزانوں کے اندر پھر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ رب ذوالجلال غنی ہے اور اس کی بادشاہت، اس کے خزانے بے انتہا ہیں، ان کے اندر کمی آ ہی نہیں سکتی۔ تو رب ذوالجلال بے نیاز ہیں، وہ صمد ہے۔ ہم جو عبادات اور ریاضات کر رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادات اور ریاضات وہی والی معتبر ہیں، وہی والی رب ذوالجلال کے دربار کے اندر قبول و منظور ہیں جن کے نقشے ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو دے دیے، جن کا نمونہ ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو دے دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نمونے کے مطابق ہم ہر عمل کرنے والے بن جائیں تو کامیابی انشاءاللہ ہم لوگوں کے قدم چومیں گی۔ اگر ان احکامات سے ہٹ جائیں یا اپنی من پسند کی باتوں کو دین کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا حضرات نے سنا، اللہ پاک اسی ہی کے مطابق ہم لوگوں کو عقیدہ نظریہ بنا کے دین کے اوپر کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا